السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں رہیں، جس خطے میں، جس ملک میں، جس بستی میں، جس علاقے میں، اللہ رب العزت کے رحمتوں کے سائے میں رہیں، دل سے دعا آپ سب کے لیے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں، آپ کی جان، مال، عزت، آبروؤں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے گھر در کی، نبی کے گھر در کی آپ کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، بار بار آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب ہمیشہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، سب کے لیے دل سے دعا ہے، سننے والوں کے لیے بھی، جو نہیں سنتے ان کے لیے بھی، سب کے لیے۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، میرا جو روزانہ آ کر یہاں آپ سے چند منٹس کا، گھنٹے کے اندر اندر کا جو بات چیت ہوتی ہے، وہ بغیر کسی طمع کے، کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں، نہ مجھے آپ سے کوئی چیز چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں، نہ آپ مجھے جانتے، نہ میں آپ کو، ہم ایک دوسرے سے کبھی ملے نہیں۔ لیکن کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو بھی لے آتی ہے اور مجھے بھی لے آتی ہے، بولنے پر اور آپ کو سننے پر مجبور کرتی ہے؟ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں، اللہ رب العزت بڑے رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ رب العزت دل میں ڈال دیتی ہیں۔ انسان جس چیز کا متلاسی ہو، جو چیز کی تلاش میں ہو، اللہ رب العزت وہی چیز اس کے سامنے لے کر آتی ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک آوارہ اوباش قسم کا انسان ہو، بے روزگار ہو، آوارہ گردی کرتا ہو، اسے کچھ کام کاج نہ ہو، کچھ چیز بھی نہ ہو، آپ اسے کسی کام کی کھوج کے لیے بھیج دیجئے، جس کو کوئی کام نہ ہو۔ جو کام والے ہیں تو مصروف ہوتی ہیں، آپ بولے کہ یار یہ فلانی چیز تلاش کرنی ہے، اس کو ایک ٹارگٹ دے دیا نا آپ نے، وہ تلاش کر کے لے آئے گا۔ وہ چاہے ایک دن میں ہے، ہفتے میں ہے، مہینے میں، سال میں ہے، آئے گا ضرور وہ۔ تو معلوم یہ ہوا، جس چیز کی انسان تلاش کے لیے نکلتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت وہ چیز اس تک پہنچا دیتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے مہیا کر دیتی ہیں۔ اب وہ اچھائی سے ریلیٹڈ ہو یا برائی سے ریلیٹڈ ہو، اخلاق سے ہو یا بد اخلاقی سے ہو، نیکی سے ہو، بدی سے ہو، یہ اب ہم پہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو طرح کے راستے دی ہیں، اچھا بھی اور برا بھی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں دو طرح کے راستے دے کر اختیار بھی دے دیا، تو کیوں نہ ہم اس اختیار کو اچھا استعمال کر لیں؟ کیا خیال ہے؟ میرا روزانہ یہاں پر آ کر آپ سے کچھ دیر کی جو بات چیت کرنا ہوتی ہے، میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، وہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تذکرے، آپ کی بڑائی بھلائی اور فضیلتیں بیان کرنا۔ کیوں؟ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں اور کسی چیز کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ طلب ہے۔ اللہ رب العزت وقت ایسا گزار دیں کہ ہم اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں، ایسا وقت گزار دیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ فرشتوں پہ فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بندہ اور یہ میری بندی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہمارا جو ہے سب سے بڑا جو دشمن ہے اس زندگی میں، وہ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، شیطان سے پہلے بھی۔ ہمارا نفس جو ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمیں ہر قدم نفس کے حوالے سے پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ رمضان ابھی گزرا ہے نا، تو تھوڑا ایمان بنا ہوا ہے، کیونکہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے ماشاءاللہ۔ میں تو رمضان شریف میں بھی آپ لوگوں سے عرض کرتا رہا، جس کی پریکٹس ویلڈ ہے، ویلڈ پریکٹس کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ میری پریکٹس ویلڈ ہے، کہ اس نے گناہوں سے بچا ہوگا اور نیکیوں پھر اس نے اپنے آپ کو لایا ہوگا، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، ذکر اذکار کی پابندی، قرآن کی پابندی۔ تو یہ وہ شخص، یہ وہ بندہ، وہ بندی ہے جس کا جو ہے یہ پریکٹس ویلڈ رہی۔
جن کی پریکٹس ویلڈ رہی ان کی ویلڈیٹی جو ہے پریکٹس کی یہ 1 سال اگلے رمضان شریف تک رہتی ہے، یعنی یہ بالکل صاف ستھرے رہتی ہیں۔ اور زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر اس دوران میں موت آ گئی تو ہم اس پریکٹس کو اپنی زندگی میں ڈھالے ہوئے ہیں اور مزید اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم خاتمہ اللہ رب العزت ہمارا ایمان پر کریں گے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوگا، تو فائدہ ہے نا ہر طرح سے، پانچوں گھی میں۔ تو میں اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوں، تو اس سلسلے میں میرا آپ کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، میں آپ کا وقت لیتا ہوں اور آپ لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں اللہ اس کی رسول کی باتوں کو، میں آپ کا بہت مشکور ہوں دل سے، یقین کریں۔ آپ جو سنتے ہیں نہیں سنتے، جو 1 سیکنڈ کے لیے آ کر سن کے چلے جاتے ہیں، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، اور دل سے آپ کے لیے حرمین شریفین میں دعا کرتا بھی ہوں اور کرواتا بھی ہوں۔ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ جیسے لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور ہر چیز یعنی پیکڈ ہوئی پڑی ہے، کوئی باہر نہیں ہے، جو سلسلہ چل بھی رہا ہے وہ ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو میرا رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا اس میں خیر اور نیری حکمت ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اس طریقے سے اکثر لائیو سیشن پہ آتا ہوں اور بالکل کالی اسکرین اور لوگ آ کے سنتے ہیں، تو وہ بہت تعجب کرتے ہیں، تو میں ان سے اکثر کہتا بھی ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ پڑھ لیا کرو، ماشاءاللہ ضرور اللہ نظر سے بچائے کہ بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے فضل کیا ہوا کہ مجھے وہ لوگ جانتے نہیں، میں ان کو جانتا، نہ ملے کبھی، نہ کوئی ہمارا کوئی یاری دوستی، کوئی دعا سلام کچھ بھی نہیں، سوائے یہ رشتہ ہے کہ اللہ کی وہ بھی مخلوق، میں بھی اللہ کے، وہ بھی بندے میں بھی بندے، میں اللہ کی بات بولتا ہوں وہ بیٹھ کے سنتے ہیں، ان کی آواز سن نہیں سکتا لیکن وہ مجھے سنتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، محسوس کرتا ہوں میں، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ واقعی اخلاص والے لوگ ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، میں منہ پہ تعریف قتل ہے لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کو جب یہ بات بتاتا ہوں کہتے ہیں یار ان لوگوں سے دعا کروائی کرو، یہ اخلاص والے لوگ ہیں، نہ کسی چیز کا طمع ہے، نہ مقصد ہے، نہ لالچ ہے، اسکرین کھول کے بیٹھی ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، جان کیا دے رہے ہیں، تکلیف میں بھی ہیں تو سن رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مال بھی لگا رہے ہیں، انٹرنیٹ نہیں خرچ ہو رہا کیا، ڈیٹا خرچ ہو رہا ہے نا، تو جان مال وقت جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی لگاتا ہے، اللہ اس کو اپنا عاشق بنا لیتی ہیں۔ 5-10 منٹ 15 منٹ 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں اگر ہم دیتے ہیں اللہ کو، یہ وقت ہمارا میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی قسم کا کھا کے کہہ رہا ہوں، ان وقتوں کے علاوہ جو آپ اللہ رب العزت کو نمازوں میں دیتے ہو اور ذکر اذکار میں دیتے ہو، اس کے علاوہ یہ وقت، اس وقت کو ملا لو آپ، خدا کی قسم باقی سارا وقت جو فضولیات میں گزرتا ہے وہ بیکار ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، الا ماشاءاللہ اگر اس میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا یا اللہ مجھے آج کوئی خاص ذکر بتائیے، یہ آج میں آپ کو یہ جو قصہ بتانے جا رہا ہوں، اصل میں مختلف انبیاء کرام کے قصے آپ کو بتاؤں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹاپ پہ رہیں گے، ان کے قصے بہت سارے ہیں اور مجھے ان کے قصے یاد بہت پسند ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہیں سارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، فرماتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، میں قربان جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا سرمایہ چھوڑا، میں کیا بتاؤں یار، ہمیں کیا پتہ ہوتا قرآن کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کون ہے، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے عیسیٰ کون ہے، یعقوب کون ہے، ایوب کون ہے، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے یوسف کون ہے علیہ السلام۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے، ہم قربان جائیں آپ پر، آپ کی آل اولاد پر کہ ہمیں اتنے پیارے پیارے قصہ جات قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن پاک کو تفسیر ہمیں سمجھا کر گئے، صحابہ کی زبانی، تابعی کی زبانی، اللہ والوں کی زبانی ہم تک اب تک پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ یہ ہمارے میں بیچ میں نہیں ہے، لیکن ان کے تذکرے کیسے چلتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بس ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں، ایسے لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ والا فیلنگز لیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم وہ فیلنگز لیں، آپ کو لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سن رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ اس فیلنگز کے ساتھ اگر آپ حدیث سنیں گے اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا، میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ میں لے کے اصحاب صفہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی، اب وہاں بیٹھ کے آپ جو ہے احادیث کا دورہ کریں، احادیث پڑھیں، میں کہتا ہوں مزہ آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کو احادیث کا دورہ کرایا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، آیات کی، ان کی تفسیر کی، وہاں پر بیٹھ کے کیا خیال ہے، کیسا فیل ہوگا کہ میرے نبی پاک ہمیں سنا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
عجیب مزہ. میں اب سنا رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو. میں اب بات کر رہا ہوں نا اس کو وہ سوچ میرے ذہن میں آ رہی ہے, رونگٹے کھڑے. میں اکثر مسجد نبوی جانا ہوتا ہے, یہ اللہ کا بے حد احسان ہے, ماشاء اللہ قوت اللہ کا بے حد احسان ہے. میرا مسجد نبوی جانا ہوتا ہے تو میرے موبائل میں نے ایک مختلف قسم کی, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. میں ہسٹری ہو گیا, اسلامک ہسٹری اسپیشلی, احادیث وغیرہ اور اللہ والوں کے قصے میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں. بہت میرا فیوریٹ ٹائم پاس یہی ہے, اللہ اس کے رسول ان کے اور اللہ والوں کے صحابہ تابعین کے قصے پڑھنا بہت مزہ آتا ہے. ایمان بنتا ہے بھائی, فائدہ ہوتا ہے, وقت ضائع نہیں ہوتا. تو میں اکثر کیا کرتا ہوں, کچھ کتابیں ہیں جیسے صحیح مسلم ہو گئی, ترمذی ہو گئی, صحیح بخاری ہو گئی, یہ صحیح ستہ میں سے جو ہیں, تو مشکات شریف ہوگی, میں نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں. میں مسجد نبوی میں اصحاب صفہ پہ جا کے جگہ ڈھونڈتا ہوں, نہ ملے تو آس پاس بیٹھ کے, اور میں یہی فیلنگز لاتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں صحابہ کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں, میرے سامنے ہیں بالکل, آپ ان کا روزہ مبارک, اور آپ وسلم سے میں سن رہا ہوں. آپ یقین کریں وہ حدیث ایسے لگتا ہے پڑھ نہیں رہا, اتروا رہا ہوں, اندر اتر رہی ہے. اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. سبحان اللہ, روح زندہ ہو جاتی ہے. اللہ آپ سب کو بھی اپنے گھر در کی, نبی کے گھر در کی بار بار حاضر نصیب فرمائے, اور یہ عمل آپ کریں, بہت مزہ آئے گا, کیجئے گا یہ انشاءاللہ. کریں گے نا, آپ کو سب کو لے کے اللہ رب العزت کریں گے یہ عمل. آپ میری بہنیں بھی کریں گے, میرے بھائی بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ سب جو سننے والے سامعین ہیں, آپ سب کو اللہ لے کر آئے, اور یہ عمل آپ بھی کریں, اور پھر مجھے بتائیے گا میسج کر کے, بھائی بڑا مزہ آیا, ہم نے وہی عمل کیا جو آپ نے بتایا. حدیث پڑھیں, آپ سن کے پہلو میں بیٹھ کے, قدم مبارک میں بیٹھ جائیں, پہلو میں بیٹھ جائیں, آگے بیٹھ جائیں, پیچھے کہیں, پھر پڑھیں, یہ فیل کریں صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ, آپ وسلم سے ہم یہ حدیث سن رہے ہیں. پھر یہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور مزہ آئے گا, تعلق بنے گا, ایک نبی سے تعلق بن گیا, رب سے تعلق آٹومیٹک بن جائے گا. اوکے, تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے, یہ بڑے لاڈلے نبی ہیں, بہت لاڈلے نبی ہیں. آپ ان کے کس نے کس سے, کیونکہ ہم ان کو کلیم اللہ بھی بولتے ہیں نا, کلیم بولتے ہیں بولنے والے کو, بات کرنے والے کو. کلام کرتے تھے, اللہ سے بات چیت کرتے تھے بلا واسطہ. سبحان اللہ, بات کرتے تھے. تو اللہ رب العزت سے کیا فرما رہے ہیں, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے آج کوئی خاص ذکر بتا دیجئے, خاص ذکر بتائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ, خاص ذکر سیکھنا چاہتے ہیں, خاص ذکر, یا اللہ میں خاص ذکر سیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا خاص ذکر. اللہ رب العزت نے فرمایا تو تم پڑھو لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, کتنا پیارا ذکر بتایا. افضل ذکر کیا ہے, لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. پوچھنے والے کون ہیں, موسیٰ علیہ السلام. آج کا سبق ہے ہمارا کیا, لا الہ الا اللہ, آج کا سبق ہے, اس کو یاد کیجئے, لا الہ الا اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یا اللہ یہ واقعی خاص ذکر ہے کیا, اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا خاص ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ایک ترازو لے لو, ایک پلڑے پہ 7 زمینیں 7 آسمان, اور اس کے اندر کے جتنے خزانے لاد دو. پھر اس کے اندر 7 آسمانوں کے اور زمینوں کے جو فرشتے جو ان پہ یعنی کہ اس کی چوکیداری پر اللہ رب العزت نے قائم کر رکھے ہیں, ان کی خدمت پہ قائم کر رکھے ہیں, جو بھی میرے رب کے علم میں ہے ان کو بھی بیچ میں ڈال دو, سب کچھ بیچ میں ڈال دو, اور ایک پلڑے میں رکھ دو. پلڑا سمجھتی ہیں نا, میزان جو ہوتا ہے, ایک طرف رکھ دو یہ سارا کچھ, اور ایک طرف رکھ دو لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. یہ فضیلت اور یہ قیمت ہے لا الہ الا اللہ کی. سبحان اللہ. 100 سالہ کافر پڑھ لے تو کیا ہو جاتا ہے, مسلمان, سارے گناہ معاف. مسلمان پڑھ لے تو اور افضل. لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آیا, میں آپ کو آج ایک بہت زبردست قسم کا گفٹ دینے جا رہا ہوں, بہت زبردست گفٹ ہے. ایک ہدیہ ہے میری طرف سے میرے بھائیوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے, جنہوں نے سنا ہوگا ان کو تجدیداً گفٹ عطا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, گفٹ دے رہا ہوں ان کو تجدید کر کے, تاکہ ان کے اگر بھول چکے ہوں تو دوبارہ سے ان کو یاد آ جائے کہ ہاں ہمیں یہ گفٹ کہیں سے ملا تھا, وہ ہم نے کھول کے دیکھا نہیں ہے. تو تاکہ آپ کھول کے دیکھ لیں, جن کو نہیں ملا ان کو مل جائے گا, جن کو ملا ہوا ہے انہوں نے کھول کے نہیں دیکھا تو وہ اس کو کھول کے دیکھیں گے. اس لیے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ, تفسیر اور تفصیل کے ساتھ یہ بات میں بیان کر رہا ہوں. شروع کہاں سے کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں کہ اللہ خاص ذکر بتائیے. اللہ رب العزت نے خاص ذکر کیا بتایا, لا الہ الا اللہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. خاصیت پوچھ رہے ہیں کیا ہے, تو دیکھیں خاصیت کیا بتا رہے ہیں کہ ایک پلڑے پہ رکھ دو میزان میں,
ایک حصے پہ رکھ دو سات و زمین اور آسمان اور فرشتے، دوسرے پہ لا الہ الا اللہ رکھ دو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، جھک جائے گا، یعنی بھاری کون سا ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اہمیت اور فضیلت ہے. اب میں آپ کو جو گفٹ دینے جا رہا ہوں سنیے اور غور سے سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا. ساری زندگی آگے بھی بتائیے، صرف اپنے تک نہیں رکھنا. سب سے بڑا بخیل وہ ہے، سب سے بڑا بخیل، میں پیسوں سے بڑا بخیل اس کو سمجھتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے نا پیسے اور دولت جائیداد وغیرہ میں سے کچھ شیئر نہ کرے، یا اپنی ایسٹس میں سے کچھ شیئر نہ کرے غریب اور غربا کو، یا اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، یا احباب وغیرہ کو. یہ بھی ایک طرح کا بخل، ایک طرح یہ بھی بخیل ہے. لیکن میں سب سے بڑا بخیل اس کو سمجھتا ہوں جس کو نیکی کے الفاظ مل جائیں لوگوں کی، جس سے دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی، اور وہ اس کو چھپا کے رکھے، آگے نہ پھیلائے. سب سے بڑا بخیل میں اس کو سمجھتا ہوں. یقین کریں بھئی، آپ لوگوں کے پاس ذکر اذکار ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، کچھ اللہ والوں سے آپ کو ملا ہے، علم ہوا ہے، آپ کو پتہ، تو آگے بتاؤ، لوگوں کو فائدہ ہو یار. آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. ایک پڑھے گا، پھر اور پڑھے گا، پھر اور پڑھے گا، پھر اور پڑھے گا، سلسلہ چلتا جائے گا جب تک چلتا جائے گا. بھئی آپ کو اجر ملے گا، موت کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. تو میں اس لیے مجھے بہت شوق ہے اس چیز کا. میں آپ جو سنتا ہوں کوئی اچھی بات جس سے آپ، مجھے پتہ ہے میرے بہن بھائیوں کو اس سے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، تو بیت آپ تک ضرور پہنچاتا ہوں. میں بخیل نہیں ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دل بڑا دیا، میرے رب کا بڑا فضل احسان ہے. میں ایسی چیزیں آگے پہنچاتا ہوں. بھئی میرا ہی فائدہ ہے. دیکھیں نا، آپ پڑھیں گے آگے بھیجتے رہیں گے، اور جو پڑھتا رہے گا وہ مجھے فائدہ ملتا رہے گا. میں زندہ ہوں تب بھی ملے گا، میں چلا گیا تو تب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک ملتا رہے گا. تو جب آپ کو ایسی چیزوں کا پتہ لگ جائے کرے، آگے پہنچایا کریں، اپنے تک نہ رکھا کریں اس کو، آگے لازمی. تو کیا ہے ذکر؟ میں نے بتایا افضل ذکر کیا، لا الہ الا اللہ. اچھا اب سن لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور کیجئے گا اور اس پہ جو ہے عمل بھی کرنا ہے، آپ نے آگے بھی پھیلانا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو 70,000 دفعہ 70,000 ٹائمز زندگی میں ایک ہی دفعہ کسی کے لیے بھی پڑھ لے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی. بتائیں مجھے، جو کسی کے لیے پڑھے گا، کسی کو ایصال ثواب کرے گا، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی. بتائیں بھائی، کیا زبردست آپ کے لیے ایک زبردست تحفہ آ گیا، بخشش. آپ نے زندگی میں پڑھ لیا اور اللہ رب العزت سے کہہ دیا، اللہ میں نے اپنی بخشش کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. لو جی، مزے ہو گئے. لیکن دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ذکر کا جو ہے فضائل، آپ کو فضیلت ملتی ہے، اس کی روحانیت ملتی ہے، اس کی شرط کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ نے لا الہ الا اللہ 70,000 دفعہ پڑھ لی، اب آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے. ایسا نہیں ہوتا. موارید کا خمیرہ جو ہوتا ہے، موارید سمجھتی ہیں؟ موارید بولتی ہیں عربی میں موتیوں کا خمیرہ بنتا ہے، ایک معجون بنتی ہے، دوا بنتی ہے حکمت میں. یہ دماغ کو طاقت دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ زہر نہیں کھانا، ورنہ یہ آپ کو الٹا اثر کر دے گی، ریاکشن اس کا الٹا ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں، آپ نیکی کر کے پھر آپ تھوڑا سا زہر بھی چکھ لیں، تھوڑے سے گناہ بھی کر لیں، اور نیکیاں ضائع ہو جائیں گی آپ کی. تو میں آپ کو یہ سب کچھ بتاتا ہوں، یہ شرائط کو لازم ملزوم رکھا کریں کہ ہم اس کو کام، یہ ہماری اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو کیا جائے، اس کی شرائط کے ساتھ کیا جائے کہ کوئی گناہ نہ ہو. ہاں کوئی غلطی سے جان بوجھ کے ہو جائے، فوری بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے. 70,000 دفعہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. 70,000 دفعہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، 70,000 دفعہ. میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کا. 70,000 دفعہ جو اس کو پڑھے گا تو کیا ہوگا، اپنے لیے بھی پڑھے گا اور دوسروں کے لیے بھی، کسی ایک شخص کے لیے پڑھ لے، اس کی بخشش ہو جائے گی. میں ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا قصہ. اس دنیا میں ابھی بھی ایسے بہت لوگ ہیں جن کو اہل کشف کہا جاتا ہے. اہل کشف ہوتے ہیں جن کو جو ہے اللہ رب العزت دل میں الہام کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم فلاں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے، اپنی حکمت اور اپنی طاقت سے اور اپنی فضل سے اللہ جس کو چاہے یہ چیز دے دیں. اس کو بولتے ہیں اہل کشف. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اہل بصیرت بھی ہوتی ہیں جن کی، اور ایسے اہل فراست بھی ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. پتہ لگ جاتا تھا ان کو، آپ پہچان لیتے تھے کہ اس شخص کے بارے میں کہ یہ شخص کون ہے یا کیا ہونے والا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ میرے رب کا حکم تھا، میرے رب کے علم میں ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کر دیں. اگر یہ اس ٹائم آتا ہے، ہم غائب کا علم نہیں جانتے، غائب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا، میرے رب کے ہاتھ میں. لیکن اللہ جس پہ کھولنا چاہے، جیسے میرے نبی پر کھولا ہوا تھا، وہ اسی ٹائم بتا دیتے تھے. لیکن اس کے بعد کبھی آپ ہم کو نہیں، جو میرے رب تعالیٰ ڈالتے تھے وہی ہم تک پہنچاتے تھے. کیونکہ معلوم یہ ہوا غائب کا علم جو اللہ نے دیا
جو بتایا تو وہی انہوں نے پہنچایا، اس کے بعد کیا وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بولتے ہیں اہل کشف، اہل بصیرت، اہل فراست۔ اہل بصیرت آنکھ والے لوگ، یہ وہ آنکھ والے لوگ ہیں جو گندی چیزیں نہیں دیکھتے، بے حیائی عریانیت گندا نہیں دیکھتے، ان کو اللہ ایسی آنکھ عطا کرتی ہیں۔ فراست، جن کی فراست پاک صاف ہو، سوچ سمجھ سوچ بوجھ صاف ہو، وہ اہل فراست لوگ ہیں، وہ بتا سکتی ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے ان فیوچر۔ اب ہمارے چڑھے ہی جب گرد و غبار ہو تو ہم کیسے بتائیں گے؟ بتائیں مجھے، ہم کسی کے بارے میں کیا، ہم اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے تو کسی اور کے بارے میں کیا بتائیں؟ ایک اہل کشف تھے، اہل کشف، ایک لڑکا بالکل جوان، میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کی کئی تھاؤزنڈز آف ان کی تصانیف ہیں، بکس ہیں انہوں نے لکھی ہیں، تو انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھ رکھا تھا کہ کسی کے بارے میں تذکرہ کیا ہوا تھا کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک دوسرے اللہ والے آئے، ایک اللہ والے کے پاس ایک اور اللہ والے آئے۔ اللہ والے کون؟ ولی اللہ، جنہوں نے ٹاپ رینک کی، ہائی لیول کی جو ہے ولایت اللہ رب العزت سے حاصل کر رکھی ہوتی ہے۔ وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس اللہ والے کے پاس ہے وہ بیٹھ کے رو رہا ہے، اور وہ اہل کشف بھی تھا، رو رہا ہے وہ۔ میں آپ کو یہ قصہ کس پہ سنا رہا ہوں؟ 70 مرتبہ حدیث کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ ہاں، یہ جو اللہ والے دوسرے اللہ والے کے پاس ہے، یہ 70,000 مرتبہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے آ رہے تھے، انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے یا کسی ذات کے لیے؟ کسی کے لیے پڑھا ہوا تھا انہوں نے، اصحال ثواب کرنے کے لیے۔ یہ اس اللہ والے کے پاس ہے تو وہ رو رہے تھے، تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں اس ٹائم پورے عذاب میں مبتلا ہے۔ اہل کشف تھے نا، اللہ نے ان پہ کھول دی تھی بات، اور مجھے یہ بات کھائی جا رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان اللہ والوں کے دل میں ایک دم بات آئی کہ یا اللہ، کہ میں اس کا معجزہ تو دیکھوں، کرامت تو دیکھوں، یہ جو میں نے 70,000 مرتبہ پڑھا تو آج میں اس کی کرامت تو دیکھوں کہ اس کا واقعی فرق پڑتا ہے کہ یہ اہل کشف ہے، یہ بندہ جو میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ اہل کشف ہے۔ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا اہل کشف ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کی ماں عذاب میں ہے، تو آج تو پھر دل میں کہنے لگے یا اللہ، میں نے وہ 70,000 کا جو ورد کیا تھا، جو کلمہ پڑھا تھا، 70,000 مرتبہ کا ذکر کیا، وہ میں نے ان کی ماں کو بخش دیا، ان کی ماں کو احصال ثواب کر دیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزرتی وہ جو دوسرے اللہ والے ہیں جن کی ماں کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، جو اہل کشف ہوتے ہیں، وہ مسکرانے لگ جاتی ہیں، وہ حیران ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو رو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں رو رہا تھا عذاب پہ، اب میں رو رہا ہوں کہ عذاب ٹال دیا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ لگا عذاب ٹال دیا؟ وہ بولتے ہیں جو آپ نے 70,000 میری ماں کو بخشا، دیکھیں یہ ہے اہل کشف، اس کو بولتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کچھ بولا بھی نہیں، وہ میری ماں کو بخشا۔ کہتے ہیں اس طرح مجھے دو دلائل مل گئے، ایک اس کی فضیلت مل گئی کہ 70,000 مرتبہ سے مردے کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ یہ لڑکا جو سامنے اہل کشف ہے، یہ اللہ والے اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ مجھے دونوں کی فضیلتیں اور دلائل مل گئے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اور قصہ بتا دیا۔ تو یہ میں نے آپ کو فضیلت کیوں بتائی تھا کہ آپ کریں، یہ فضیلت بتانے کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ مارکیٹنگ جتنی بڑا جو مارکیٹنگ مینیجر ہو نا، وہ مارکیٹنگ اسی حساب سے کرتا ہے۔ میں تو ٹوٹا پھوٹا ہوں، تو میں وہ کیوں کرتا ہے مارکیٹنگ اس حساب سے، تاکہ وہ بندہ وہ چیز جو مارکیٹ میں لے کر کے وہ خرید لے۔ میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت لے کے آؤں تاکہ آپ خرید لیں، اس لیے میں آپ کو اس کی مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ میں کر رہا ہوں، اور سچی مارکیٹنگ ہے، جھوٹی نہیں ہے، الحمدللہ کھرا سودا ہے، بے فکر رہیں آپ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے جو ہے نا 14 رات کا 14ویں رات کا چاند کیسے ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، جگمگ کر رہا ہوتا ہے، ایسے چمک رہے ہوں گے۔ لوگ تعجب کریں گے کہ یار کون ہے یہ، ہے کون؟ سب کی نظریں ان پہ جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، جو روزانہ 100 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو 14ویں چاند کے چہرے کی طرح اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ لوگ رشک کریں گے یار کون ہے یہ بندہ، دیکھیں کتنی دفعہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنی دیر لگتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں آپ کے آنے کا فائدہ ہوتا ہے نا، مجھے بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، کتابوں سے بھی باہر آ جاتی ہیں، اور جو رب تعالیٰ کسی اللہ والے سے میں سنتا ہوں وہ ذہن میں آ جاتی ہیں، آپ کی برکت سے، آپ کی محبت سے، ورنہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے میں پڑا ہوا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا احسان ہے مجھ پہ، آپ میرے بہت محسن ہیں، میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں، یقین کریں۔ آپ کی وجہ سے جو ہے میرے جو ہے
اللہ ایسا سلسلہ چلا دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ابھی یہ گرد ہمارے جو ہے صاف ہے، جمی نہیں ہے شہوت کی، نفس کی، کیونکہ ابھی رمضان سے ہم نکل کے باہر آئے ہیں، ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو اس گرد سے بچانے کا، دنیا کے حالات سے اور قصہ جات سے اور فتنوں سے، اس کا یہ ہے روزانہ آپ کوشش کیا کریں، کوشش کم سے کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں تو چلو 5 10 15 منٹ اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کریں اس یقین کے اللہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے، دل پہ انگلی رکھ کے پڑھا کریں، دل پہ انگلی رکھ کے نا، لا الہ الا اللہ ضرب لگا کریں۔ کتنا بڑا ذکر ہے بتائیں؟ میں حیران ہوتا ہوں، یقین کریں، ہے تو میرے رب کے ہاتھ میں ہدایت، ہم دعا کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیچارے کفر اور شرک کی زندگی جی رہے ہیں، ایک کلمے کی صرف فضیلت میں نے بتائی، صرف خالی پڑھنے پر مفہوم بھی نہ سمجھیں، بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جب اس کلمے کو زندگی میں ڈھال لیں گے تو بتائیں کیا خیال ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں؟ انسان کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ہوگا؟ مزے میں رہے گا یا پریشانی میں رہے گا؟ بتائیں مجھے۔ ابھی تو صرف فضیلت ہے پڑھنے سے خالی 70,000 مرتبہ، ترتیب بھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کو پڑھنا کیسے آپ نے، بڑی آسان سی ترتیب ہے۔ آج میں آپ سے ایک ٹیسٹ لیتا ہوں، آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلے میں دیکھتا ہوں میرا کون کتنی بات غور سے سن رہا ہے۔ آپ ایک کام کریں، 12 مہینے میں، ایک مہینے میں ہوتا ہے 30 دن ہوتے ہیں نا، اوکے۔ اب آپ ایک کام کریں، 30 دن کو آپ 30 ڈیز کو ڈیوائڈ کریں، اس کو ڈیوائڈ کریں آپ 70,000 پہ، یعنی 70,000 کو آپ ڈیوائڈڈ بائی 30 کریں، بتائیں کتنا فگر آؤٹ کیا بن رہا ہے، اس کا کیا فگر نکل رہا ہے، پر ڈے کا فگر کیا بن رہا ہے؟ 70,000 سے۔ یہ تھوڑا علمی کام ہو جائے گا نا سیکھنے سکھانے کا، کیا خیال ہے؟ میں کیلکولیٹر نہیں کھول سکتا موبائل سے، کیونکہ میں کھولوں گا تو یہ پاز ہو جائے گا، اس لیے میں ورنہ آپ کو خود بتا دیتا کتنا بن رہا ہے، مجھے بتائیں۔ 70,000 کو تقسیم کیا جائے اگر 30 پر تو کتنا بنتا ہے؟ تھوڑا یہاں سے مجھے کوئی بتائے گا، میری بہن یا میرا بھائی جو بھی یہاں پر بیٹھے سن رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے بتائیں آپ پلیز۔ آپ میں سے بھی جو کیلکولیٹر یوز کرے گا آف کورس وہ بھی موبائل سے، اس کو ایپ سے باہر جانا پڑے گا، لیکن میں اگر گیا نا تو یہ میرا کنیکٹ جو ہے، یہ بات دیکھیں، کچھ لوگ جو ابھی 7 ہو گئے، اٹ مینس کہ 5 لوگوں نے 5 لوگ جو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے جزائے خیر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، اوکے یا یہ نالج از پاور، آپ نے بتایا 2333 یہ بنتا ہے پر ڈے کا، اوکے۔ اب آپ دیکھیں یہ بن رہا ہے 2333 ایک دن اگر کوئی پڑھے، اگر جو چاہتا ہے کہ میں اس کا ختم کروں ایک مہینے میں 70,000 دفعہ پڑھوں، تو اس کے لیے جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہے 23,233، اور ایک بہن نے ایمن نے لکھا 2100، اٹ مینس کہ، اور باقی نے ساری 2333، اٹ مینس کہ اب ایمن میری بہن آپ کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا، یہ شاید آپ نے کاؤنٹنگ کسی اور حوالے سے کی ہوگی، اوکے۔ یہ تو ہو گیا، یہ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے 2333 مرتبہ تو ایک مہینے میں آپ کا پورا اس کا ختم ہو جائے گا۔ کیا ختم ہوگا؟ لکھ لیا کریں، دیکھیں روزانہ پڑھیں، اس کو لکھ لیں کہ میں نے آج اتنا پڑھ لیا۔ 70,000 کی کاؤنٹنگ پوری کرنی ہے، 70,000 کی آپ نے پوری کاؤنٹنگ کرنی ہے، اوکے۔ اب آپ کر لیں اس کو 6 مہینے میں ڈیوائڈ کر لیں، ابھی نہ کریں، ابھی آپ بات سنیں، بعد میں کر لیجئے گا، 6 منتھ میں دیکھ لیں، 6 منتھ میں نہیں کر سکتے، ایک سال میں دیکھ لیں، ایک سال کو آپ ڈیوائڈ کریں گے، ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 ڈیز ڈیوائڈڈ بائی 70,000، اس میں پر ڈے کا جو بن رہا ہے اتنی دفعہ آپ روزانہ پڑھ کے کاپی پہ لکھتے رہیں، تو ایک سال میں یار آپ کتنے مردوں کو، دادا کو بخشوائیں، دادی کو بخشوائیں، ماں کو بخشوائیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو بخشوائیں، جس کی پھپھا پھپھی نہیں ہے ان کو بخشوائیں، جس کے کزن چلے گئے ان کو بخشوائیں، چاچا چاچی، ماموں مامی، جو بھی رشتہ دار دوست احباب چلے گئے ان کو بخشوائیں۔ بھائی ایک تو آپ کو اجر مل رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی بخش
بخشش آٹومیٹک ہو رہی ہے اور ان کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے کھول کے پورا قصہ بتا دیا. فائدہ ہو گیا نا. دیکھیں آسمہ کپایا نے بتایا کہ 1000 دفعہ ایک دن میں پڑھو تو 70 دنوں میں کتنا 70 دن کتنے بنتے ہیں 2 مہینے 10 سوا 2 مہینے میں آپ کا 70,000 کا ختم. سوا 2 مہینے میں آپ اس کو بخش سکتی ہیں. اور روزانہ جو بھائی کلمہ پڑھ رہا ہوگا اس کے روزانہ کلمے کی اس کے ایمان کی تجدید بھی ہو رہی ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بات بتاؤں. دیکھیں آپ کی وجہ سے کتنی اللہ رب العزت دل میں باتیں ڈال دیتی ہیں. اٹس اوکے بنت میری بہن, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی وجہ سے اللہ پاک دل میں کیا کیا باتیں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں ابھی اس کا یہ فائدہ ہو گیا, یہ فائدے کی بات ہو گئی نا. آج کتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں گفٹ دے دیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوا 2 مہینے میں یہ بھی بڑی اچھی کاؤنٹنگ تھی. سوا 2 مہینے میں بھی اگر کوئی 1000 دفعہ روزانہ پڑھے سوا 2 مہینے 70 ڈیز میں اس کا 70,000 کا ختم. تو اس اٹ مینس کہ ایک سال میں 4-5 بندوں کو بخش سکتا ہے. خود کے لیے تو بخشش ہو ہی رہی ہے بھائی, ایک ہی دفعہ پڑھ لو خود کی ہو گئی. لیکن شرائط اور رعایت کے ساتھ گناہ نہیں کرنے. ہو جائے تو غلطی سے معافی مانگ لیں اللہ پاک سے, لیکن خود جان بوجھ کے نہیں کہ کسی غلاظت میں پڑے ہیں اور گھسے رہیں, گانے بھی سن رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. نہیں, اس سے باز آنا ہے ورنہ فائدہ نہیں ہے. اوکے نہیں, صرف لا الہ الا اللہ آسمہ کا پایا, صرف لا الہ الا اللہ جو روایت میں آیا ہے, صرف لا الہ الا اللہ کافی ہے. اب میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. پورا کلمہ نہیں, صرف لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے. پورا پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے, لیکن صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے وہ بھی کافی ہو جائے گا. جو حدیث میں آیا, میں آپ کو حدیث کی فضیلت کے حوالے سے بتا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ یہ آیا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنا کیسے ہے. ہر 10-15 منٹ کے 15 پڑھنے کے بعد 10-15 دفعہ پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کریں محمد الرسول اللہ. یہ طریقہ آسمہ کا پایا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اسی بات کو لے کر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ آپ پڑھ لیا کریں ہر 10-15 منٹ 10-15 دفعہ پڑھنے کے بعد. تو آپ کا جو ہے محمد رسول اللہ ایمان کی کامل ایمان کی بھی تجدید ہوتی رہے گی. سمجھ گئے؟ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. پڑھ رہے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. 10 دفعہ میں نے پڑھا. محمد الرسول اللہ 11ویں دفعہ میں پڑھ لیں. اس طرح کر لیں, اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں. یہ ہے طریقہ. باقی اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, عاقل ہیں, بالغ ہیں, اپنے طریقے سے چلیں اور بخشوائیں, رج کے بخشوائیں آپ ماشاءاللہ. آپ کا گفٹ پہنچے گا قبروں میں. دیکھیں مردہ کتنا خوش ہوگا, دعائیں دے گا آپ کو. بھائی نیکی جو ہے اس کو لے لو, کہیں سے بھی ملے, اور جو نیکی اپنے پاس اس کو کسی کو دے بھی دو, آگے بھی فارورڈ کرو, خود تک نہ رکھو اس کو. سبیہ شیخ میری بہن, کوئی چیز جلالی نہیں ہے اگر وہ ایک حد میں لمٹ میں رہ کے پڑھی جائے. یہ لمٹ ہے 1000 دفعہ روزانہ. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 50-60 ہزار دفعہ روزانہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر اپنے اوپر وہ کرنے کی والی بات ہے. مشقت بھی ہے نا, جلالی تو ایک طرف مشقت بھی ہے, خود پہ مشقت پہ مشقت میں کیوں ڈالنا خود کو. دیکھیں نا بندے کے پاس 100 قسم کے مسئلے مسائل ہیں, روزی روٹی ہے, گھر بار ہے, اور ضروریات زندگی ہے, نفس ہے, اور سونا بھی ہے, اور لوگوں کو ملنا بھی ہے. اب یہ بھی تو ہے نا, بات چیت بھی کرنی ہے, ماں سے بات کرنی ہے, باپ سے کرنی ہے, بہن بچیوں سے کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھی خیال کرنا. تو اس لیے یہ ترتیب جو ہے 1000 دفعہ روزانہ اٹس انف, کافی ہے ماشاءاللہ, بہت ہے. 1000 سے بھی کم کر سکتے ہیں, کاؤنٹنگ کو کم کر لیں آپ. اس کو کر لیں 4.5 مہینے میں کر لیں, اس کی ترتیب بن جائے گی. 500 دفعہ روزانہ پڑھ لیں. 500 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد, ایچ نماز 100 ٹائمز لیں جی. اور زبردست دل میں آ گئی, میں نے کاؤنٹنگ بھی نہیں کی, دیکھیں اللہ نے دل میں ڈال دی. 70 دنوں میں اگر ہو رہا ہے, 70 دنوں میں 1000 دفعہ پڑھنے سے اگر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, 70,000. تو اگر ہم 140 ڈیز جو کتنے بنتے ہیں, 140 ڈیز تقریباً 3 مہینے, اور 140 ڈیز 4 مہینے, 4 مہینے اور 20 دن, 4 مہینے 20 دن میں آپ اگر روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں 100 مرتبہ, تو یہ زیادہ نہیں ہے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں تو 4.5 مہینے میں 4 مہینے 20 دن میں آپ کا ایک ختم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کا. اس کو آپ بخش دیں, کاپی پہ لکھتے رہا کریں. اب یہ کتنی آسان ترتیب بن گئی بنت. انشاءاللہ میں کر دوں گا, بے فکر ہیں آپ انشاءاللہ. تو 100 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ, ہر 10 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں.
بنت میری بہن آپ جائیں، جس چیز کا جو کام ہو نا چلا جایا کریں. اس کو میں پوسٹ کر دیتا ہوں 10-12 گھنٹے کے لیے، کیونکہ میں زیادہ اس کو 10-12 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھڑا سکتا. میرا جو انسٹا ہے نا یہ اسٹک بہت ہوتا ہے. وہ اس میں کچھ ڈیٹا سسٹم ہوگا، اگر زیادہ ڈیٹا ہوگا تو وہ پیج کھلنے میں آپ کو بھی پرابلم ہوگی، مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو میں اس کو 10-12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتا ہوتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوتا ہوں. اب بعد میں سن لیجیے گا، لیکن 10-12 گھنٹے کے اندر پھر یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. لکھ لیا کریں، اس لیے میں نے کہا کاپی پینسل ساتھ لے کے رکھا کریں. میں نے آپ کو علمی باتیں بتاتا ہوں، میں غیر علم سے ہٹ کے کوئی انشاءاللہ دین اور شریعت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. بے فکر رہیں آپ کو. تو یہ لکھ لیا کریں ساتھ میں. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی امان میں رکھے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، دیکھیے ابھی میں نے صرف ایک کلمے کی فضیلت بتائی. کلمے کی فضیلت دنیا سے ریلیٹڈ بھی، آخرت سے بھی. آپ کو کتنا اس کا فائدہ ہو گیا. اگر ہم اس کو صرف پڑھنے سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، جب اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، زندگی میں لے کے آئیں گے، تو بتائیں کتنا فائدہ ہوگا ہمیں. سونے پہ سہاگا ہے یا نہیں ہے؟ سونے پہ سہاگا ہے نا. تو ترتیب کیا بنائی ہم نے؟ 500 مرتبہ. میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں، جو میرے بہن بھائی اب آئے ہیں تاکہ وہ بھی سن لیں. قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ کچھ لوگ بعد میں نہیں بھی سن سکتے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ مجھے کوئی افضل ذکر بتائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ افضل ذکر سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ اس کے افضل ہونے کی وجہ، ریزن کیا ہے؟ وہ فضیلت پوچھ رہے تھے. تو آپ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایک میزان لے لیں، پلڑا لے لیں، ٹھیک ہے نا. اس کے ایک پلڑے میں ایک میزان لے لیں، تولنے والا جو میزان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک میں آپ رکھ دیں ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے فرشتے، دوسرے پلڑے میں رکھ دیں لا الہ الا اللہ، تو یہ پلڑا جھک جائے گا. تو حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو 70,000 مرتبہ 70,000 ٹائمز جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اس کی بخشش ہو جائے گی. اور یہ جس کو پڑھ کے اصالِ ثواب کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. بتائیں خود کے لیے بھی ہوگی اور دوسرے کے لیے بھی ہوگی. یہ تو آپ کو میں فضیلت بتا رہا ہوں اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ 70,000. تو میں نے آپ لوگوں سے کاؤنٹنگ کروائی، تو کسی نے ماشاءاللہ مختلف قسم کی کاؤنٹنگز بتائی. تو ایک نے بتایا 1000 دفعہ پڑھا جائے 70 ڈیز، ڈیلی 1000 ٹائم، اور 70 ڈیز تو یہ بنتا ہے 70,000 ٹائم. آپ یہ 70,000 ٹائم اگر یہ بنتے ہیں، ٹوٹل 70 ڈیز بنتے ہیں 2 مہینے اور 15 دن بنتے ہیں، یا 10 دن، 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں. 2 مہینے 10 دن میں آپ ایک بندے کو بخشوا سکتے ہیں. آپ کی بخشش آٹومیٹک ہے، ایک بندے کو بخشوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگلے 2 مہینے میں دوسرے بندے کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ مشقت ہے 1000 دفعہ پڑھنا، تو آپ 500 مرتبہ اگر روزانہ پڑھیں گے تو یہ 4.25 مہینے بنتے ہیں، 4 مہینے اور 20 دن بنتے ہیں. آپ کی جو ہے آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. ہر نماز کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں میں 500 مرتبہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ. یہ میں آپ کو ریوائز کر کے بتا رہا ہوں، جو پیچھے میں نے ابھی بات کی، جو نئے آئے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے. تو لا الہ الا اللہ کیا فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے، قیامت کے دن 14 چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا کس کا؟ جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. آپ کو دیکھیں کتنی فضیلتیں مل رہی ہیں اس کی. یہ پڑھنے کی فضیلت بھی مل گئی 14ویں چاند والی، اور یہ والی فضیلت مل گئی، اور ساری زندگی پڑھیں اور لوگوں کو بخشوائیں، خود کی بخشش آٹومیٹک ہو رہی ہے. تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کر سکتے ہیں نا سارے. اور طریقہ میں نے اس کا بتا دیا آپ کو. 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کر کے 11ویں دفعہ پڑھ لے کریں محمد رسول اللہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور آپ 12ویں دفعہ 11ویں دفعہ پڑھ لیں محمد رسول اللہ. یہی آپ ترتیب رکھیں، اسی ترتیب سے چلیں انشاءاللہ. تو اگر رج کے کروائیں آپ بخششیں، سال میں 4-5 بخشوا سکتے ہیں آپ، اگر 2.25 مہینے کے حساب سے ہے. ورنہ 3 تو بخشوا ہی سکتے ہیں. 3 بندہ تو آپ بخشا سکتے ہیں نا، خود کی بخشش آٹومیٹک ہو رہی ہے. لیکن میں نے آپ سے وہی آپ کو بات دوبارہ سے عرض کروں گا. وظائف کا فائدہ ہوتا ہے وظائف کی شرائط کے ساتھ اس کو پڑھنا. اور شرائط میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کبیرہ کبائر سے بچنا. کبائر کیا ہیں؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور صغیرہ سے بھی بچنا، صغائر اور کبائر سے بچانا. یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا. ورنہ وظیفے کا فائدہ اتنا ہے کہ یہ آپ جو ہے آپ کو اس سے مزہ حاصل ہو رہا ہے، سرور حاصل ہو رہا ہے، بس سرور حاصل ہو رہا ہے، مزہ تو آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا عجیب وجدان ہے، عجیب بندہ وجد میں آ جاتا ہے. پڑھیں آنکھیں بند کر کے، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے، اندھیرا کر کے، سکون کے ساتھ، کوئی شور شرابہ نہ ہو. پڑھیں، آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. یہ مزہ تک ہے. لیکن آپ روحانی مزہ بھی لیں نا اس کا، زندگی میں مزہ لیں، آخرت کا مزہ بھی لیں. وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. میں نے آپ کو بتایا جو خمیرہ موارد جو ہوتا ہے حکیموں کی دکان پہ ملتا ہے، دماغ کے لیے بہت اچھا ہے. ایک خمیرہ، ایک معجون سی ہے،
ٹھیک ہے نا، ایک معجون ہے، ایک پیسٹ سا ہوتا ہے، اس کو کھاتے ہیں دودھ کے ساتھ کھاؤ، دماغ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں خمیرہ موارد. موارد بولتے ہیں عربی میں تو موتی کو، موتی ہوتا ہے نا پرل جس کو ہم بولتے ہیں، موتیوں کو، سچے موتیوں کا یہ خمیرہ بنا جاتا ہے. یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اگر اس کی شرائط کے ساتھ اس کو کھایا جائے. شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زہر آلودہ چیز نہیں کھانی، ایسی چیز اس میں زہر ہو، جیسے تیز سخت مثالیں جات چیزیں ہوتی ہیں، اچار وغیرہ نہیں کھانے. اب اگر وہ بھی کھا رہے ہیں اور خمیرہ موارد بھی کھا رہے ہیں، بتائیں آپ کو فائدہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نیت آپ کی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گانے بھی سنتا رہا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی، یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی بھول ہے سب سے بڑی. اس سے بچنا ہے. نیکی کریں نیکی کی رعایت کے ساتھ، وہ تاکہ آپ کے پاس بھی رہے. نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کر کے نیکی کو بچانا سب سے بہت ہمت کا کام ہے. اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے کہ نیکی کر کے نیکی ضائع کر دیں. اس سے بچنا ہے، نیکی کر کے نیکی کو بچائیں، اس کی رعایت ادا، اس کی ادب اور رعایت اور شرائط کے ساتھ پڑھیں وظائف کو. کتنے لوگ ہیں مجھے میسیجز کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ کے ارد گرد بھی بہت لوگ ہوں گے، کہتے ہوں گے یار ہم اتنے ذکر کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، مدد نہیں مل رہی، کام نہیں آ رہا. بھائی موسیقی چھوڑی، ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑا. ٹیلی ویژن دیکھنے کی کیوں بات کر رہا ہوں چھوڑنے کی؟ بھائی اس میں سارے غیر محرم آئے بیٹھے ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں. عورتیں غیر محرم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں مردوں کو دیکھ کے، مرد عورتوں کو دیکھ کے ٹی وی میں غیر محرموں کو دیکھ. سب سے بڑا دھوکہ یار، ہم اصل میں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا دھوکہ. او بھائی تصویر تو دیکھ رہے ہو، دل میں خیالات تو آتی ہیں، خیالات نہ بھی آئیں تو بھی گناہ ہے، خیالات نہ بھی آئیں تو بھی گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو نابینا صحابی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ روایت میں نے آپ کو بار بار پیش کر چکا ہوں، دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں تجدید کے لیے. آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے گھر میں، تو آپ نے فرمایا ہماری ماؤں کو 2 مائیں اس ٹائم موجود تھی، مجھے نام ہی اور اماں عائشہ کے علاوہ ایک اور ہماری ماں بھی تھی وہاں پہ، رضی اللہ عنہ اجمعین، رضی اللہ عنہا اجمعین. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے پردہ کر لیں. تو یہ ان میں سے ایک ہماری والدہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ نابینا نہیں؟ کیا وہ نابینا نہیں؟ بھئی دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، دیکھ تو نہیں سکتے، تو ہم پردہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آنکھیں نہیں، آپ کی تو ہیں، آپ تو دیکھ سکتے ہو. بتائیں آپ اپنی ہماری ماؤں کو، ٹھیک ہے نا، امہات المومنین، ان کو جو ہمارے سردار ہیں ساری ماؤں کی، بتائیں ہمارے سب کی سردار ہیں، ہمارے نبی کی بیویاں، ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے مخاطب ہیں کہ تم تو آنکھیں رکھتی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، وہ نہیں دیکھ سکتے. بتائیں آپ جب اتنی اور دیکھیں ان کی کیا نیت خراب تھی، اللہ معاف کرے کہ خراب نیت سے کہہ رہی تھی، معاذ اللہ ناؤذ باللہ. نیک عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں، میری جان مال اولاد ان پہ قربان، اور ہم کہتے ہیں اور ہم صاف نیت سے دیکھ رہے ہیں. بھائی ان کی نیت کیا خراب تھی معاذ اللہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں؟ سوچا کریں یہ باتیں، ان کی نیت خراب تھی کیا؟ اور یہ حکم صرف ٹی وی تک نہیں ہے، باہر جا کر بھی اگر عورت بھی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے تو یہ غیر شرعی حرکت ہے، یہ حرام دیکھ رہی ہے. صرف مرد تک یہ چیز نہیں ہے کہ مرد پہ ہی بیان ہے، صرف عورت پہ بھی. آنکھیں نیچے کر کے رکھو، کیوں کہا گیا اپنے آنکھوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچے کر کے چلو. یہ ساری باتیں سوچا کریں. یہ جو کیا کہتے ہیں ارتغر اور پتہ نہیں کیا تغرل بیگ کا جو ڈرامہ چل کے برباد کر دیا نسل کو، خدا کی قسم پورا رمضان بگاڑ کر دیا. وہ اسلامک ڈرامہ دیکھ رہے ہو، کتابیں پڑھ لو، کتاب میں نہیں ہے، ہسٹری میں ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، اردو بھی سمجھتے ہو، عربی سمجھتے ہو، انگلش سمجھتے ہو، جو جس زبان میں ہے ہر زبان میں ہے، وہ کتاب پڑھو ان کی. دیکھنا ہے جی، دیکھنا ہے بس. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا نیت کی بات کس طریقے سے، کیا ان سے زیادہ صاف نیتیں ہماری؟ بتائیں آپ. بھئی ہماری نیت صاف ہے، ہم صاف نیت سے دیکھتے ہیں، ہم ٹی وی ڈرامہ نہیں دیکھتے، خبریں دیکھ رہے ہیں. بھئی خبر میں نیوز کاسٹر جو آئی ہوئی ہے، آیا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ان کو دیکھو نا آپ، ان کو دیکھ رہے ہو. جو مرد بیٹھے عورت بیٹھے، سننے کی بات ایک اور الگ چیز ہے. سننا، کسی کا بیان سن لیا، اب آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، سننے کی بات ہو رہا ہے. لیکن دیکھنا، اللہ کا کوئی ذکر سن لیں آپ، کسی کا بیان سن لیں، کسی اللہ والے کا، کسی علماء کا، مفتی حضرات کو، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، لیکن دیکھنے کی اور بات ہے. باقی کس شرائط میں آتا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں جی فلانا مولوی تو آ کے ٹی وی بیٹھتے ہیں. بھئی وہ ان کا معاملہ، آپ ان سے بات کریں، مفتیوں سے. میں بات کروں گا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. ہم پہ حاکم کون ہے، ہمارے سردار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کس کی سننی ہے؟ علماء تو بعد میں بنے نا، بے شک وہ علماء ہمارے سر آنکھوں پر، بالکل صحیح. لیکن یار وہ فلانا مولوی ٹی وی کی بات کرتا ہے، ٹی وی پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، ان کو اگر اس پہ اطمینان ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، میں ایسے ٹھیک ہوں الحمدللہ. ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. چلے میں آپ کو ایک آسان چیز بتا دیتا ہوں، آسان چیز سمجھ جائیں گے. ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ.
اللہ رب العزت نے، میں نے پہلے بھی بار بار آپ کو بتایا، قرآن، پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب کی تقوی والوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے۔ فتوے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو کہ فتوے والا، فتویٰ کا تو مجھے کہیں بتا دیں۔ فتوے پہ یہی ہے کہ بندہ گناہ سے، کبائر سے بچ جاتا ہے، کبائر سے بچ جاتا ہے فتوے سے، اور بندے سے بھول چوک نہیں ہوتی، لیکن اس کی روحانیت نہیں پاتا، اس کا فیض اور فضیلت نہیں پا سکتا اس سے۔ اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ آپ بات کرتے ہو فتوے کی، اور پھر آپ کہتے ہو ہم ہاتھ اٹھائیں بارش کے لیے اور بارش شروع ہو جائے، پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہوگا یا ایھا الذین آمنوا والوں کے ساتھ جو تقوی پہ رہے۔ تقویٰ کہتا ہے ٹی وی نہ دیکھو، فتویٰ کہتا ہے دیکھ لو، اس میں کوئی مطلب نہیں، مولوی صاحب بیٹھے بھی ہیں نگاہیں نیچے کر کے سنتے رہو، یہ کہہ رہا فتویٰ۔ لیکن تقویٰ کہتا ہے نہیں دیکھنا، ہاں سن لو کوئی مسئلہ نہیں۔ تقویٰ کہتا ہے سن لو، کیونکہ اللہ کی بات دل میں پڑے گی، کان میں پڑے گی۔ اب مجھے بتائیں، آپ ہاتھ اٹھا کے بارش بھی کروانا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کی دعائیں بھی رد نہ ہوں، اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے، ہمیں ارطغرل کا جو ہے ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہو، بحث بھی کرو، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ کیا بھائی؟ وجہ آپ کے پاس ہے، سب سے بڑی وجوہات آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے کان وجہ ہیں، آپ کی آنکھیں وجہ ہیں، آپ کی زبان وجہ ہے، آپ کا دل وجہ ہے، آپ کا دماغ وجہ ہے، آپ کا قدم چلنا وجہ ہے، آپ کے ہاتھ وجہ ہیں، جسم کا ایک ایک پارٹ وجہ ہے۔ ان میں وجہ تلاش کریں، کیا وجہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ؟ آپ کو وجہ پتہ لگ جائے گی۔ وجوہات کا پورا تو آپ کے پاس ہے، وجوہات کا پورے کی پوری چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اور کیا وجہ ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ تو بات ہو رہی ہے فتوے اور تقوی کی۔ تقوی کیا کہتا ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ، تقوی پر کن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو سیکھا وہ سارا تقوی سیکھا، صحابہ نے جو سیکھا، صحابہ سے تابعی سے اللہ والوں سے ہم تک جو پہنچا وہ تقوی پہنچا ہے۔ اور اللہ رب العزت جہاں قرآن پاک میں نکال لیں، ساری آیات نکال لیں، ساری آیات، آپ میں حفاظ بھی ہوں گے، آپ میں قاری بھی ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کو پورا نکال لیں آپ، اس کو جو ہے آپ جو ہائی لائٹ کر لیں، آپ پورے قرآن میں ہائی لائٹ کر لیں، اور دیکھیں آپ اس پہ پھر آگے اللہ رب العزت نے جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اس کے ساتھ بشارت بھی لکھ دیا، فضیلت بھی۔ اور کہیں بھی مجھے بتائیں فتوے والوں پہ کہیں پہ کوئی فضیلت وغیرہ ہو؟ فتوے والا اٹکا رہتا ہے، فتوے والا وہ ہمیشہ اٹکا ہی رہتا ہے، تقوی والا ہمیشہ پار ہوتا ہے، منزلیں لگتی رہتی ہیں، اس کی بیڑے پار ہوتے رہتی ہیں، اس کی کشتیاں پار ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ ہے اہل تقوی لوگ۔ ہم ٹی وی کیوں بھائی؟ ہم ٹی وی دیکھیں گے، ہم نے فتویٰ لیا ہوا بھائی، ٹھیک ہے دیکھو، پھر وہ والی چیز نہ مانگو تم۔ کون سی؟ ہم بارش کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ بارش دے، اور بارش شروع ہو گئی، پھر وہ نہیں ملے گی تمہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں بارش کے لیے اور بارش شروع ہو جائے؟ بھائی جب ہاتھ اٹھاؤ گے بارش کے لیے، تو بات جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے دعاؤں کے لیے، تو وہ قبول ہوں گی نہیں ہوں گی؟ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کون ہے آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں اور بارش شروع ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ ہے؟ وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کو تقوی پر لائیں۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ڈر جانا، رک جانا، باز آ جانا۔ کس کی؟ رب کے خوف کی وجہ سے ڈر جانا، اللہ کا خوف کھا کے آپ برائیوں سے، گناہوں سے باز آ جائیں، رک جائیں، اس کو تقوی بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تقوی۔ اور ان کے ساتھ ہے کامیابی، ان کے ساتھ ہے فائدہ، ان کے ساتھ ہے فضیلت۔ تو ذکر کو کریں، ذکر اذکار کریں، جو بھی شروع سے کر رہے ہیں آپ، 1 سال سے کریں، 2 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے، جن کی زندگیاں گزر کے ذکر اذکار کرتے ہوئے فائدے میں ابھی بھی ہیں، آخرت کے حساب سے، جنت کے حساب سے، ان کے جو ہے کھیت کھلیان جو ہے بھرے جا رہے ہیں، جو محلات بھرے جا رہے ہیں، نہریں لگ رہی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، جس کی سائے کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، اس کے گرد چکر لگائے، اس کا چکر پورا نہیں ہوگا۔ 500 سال، 500 ایئرز۔ ابھی ہماری عمریں کتنی ہیں دیکھ لیں، ابھی تو 500 سال ہی پورے نہیں ہوئے، بھاگتا رہے، پورا نہیں۔ ایک سبحان اللہ پڑھنے سے تو آپ کا ذکر ضائع نہیں جا رہا، آخرت میں بن رہا ہے، لیکن اس کی روحانی کیفیت پانے کے لیے، اصل اس کا ایک نچوڑ حاصل کرنے کے لیے تقوی پر آ کر پھر پڑھیں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے آپ کو۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں اور بارش ہو جائے، تو تقوی پر آئیں، تقوی پر لائیں اپنے آپ کو، فتووں پر نہ لائیں، تقوی پر لائیں۔ فتوے کی تب ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو لگے کہ یار میں کوئی غلط کر تو نہیں بیٹھا یا کر تو نہیں بیٹھی، تب آپ کسی فتوے سے فتویٰ لیں کہ یار مجھے آپ بتا دیں میرے سے کوئی غلط تو نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں علمی مسئلہ شریعت کے حوالے سے، کہ یار مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں، مولوی صاحب بتائیے گا، مفتی صاحب بتائیے گا۔ لیکن ایک ہوتا ہے آپ بینک کی نوکری کر رہے ہیں اور مولوی صاحب کے پاس پہنچے ہیں، مولوی صاحب یہ 500 روپے پکڑیں، 1000 روپے پکڑیں، اگر مولوی صاحب اگر صحیح ایمان والا ہے وہ کہے گا، یہ اپنے منہ پہ مارے گا، ہمیں فتویٰ چاہیے کہ میں بینک کی نوکری کر رہا ہوں، جائز ہے یا ناجائز۔ اب وہ یہ آپ کو نہ کہے، ہاں اگلی ڈھونڈتے رہو، اس کو نہ چھوڑو۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، واللہ مجھے افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں
پتہ نہیں ان کو کیسے یہ فتویٰ مل جاتا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو مولوی نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، اور میری حیثیت ہی کیا کہ میں مفتی اور عالم ہوں یا مولوی میں بنوں. میری حیثیت ہی نہیں ہے، میں اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا. وہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں. لیکن میں حیران، میں تعجب میں جو ہے پڑ جاتا ہوں کہ کس طریقے سے واضح کہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگلی نوکری ڈھونڈتے رہو. فتویٰ دیا جب تک اس کو قائم رکھو، اگلی جب تک ڈھونڈتے، جب تک اگلی نہ ملے اس کو نہ چھوڑو. یہ تو ایسے ہی ہے، لیٹرین میں بیٹھے رہو جب تک باہر سے کوئی دروازہ نہ کھول دے. توڑو مت، دروازہ نہ توڑو. اب بتاؤ، لیٹرین میں آپ کا دروازہ لوک لگ جائے اور گند سے بھری ہوئی حمام ہے، آپ بیٹھو گے؟ اب وہ آپ کو بولے شام تک انتظار کر لو جب تک کوئی آدمی آ کر لاک نہیں کھولتا، آپ بولو گے یار میں توڑ رہا ہوں اس کو، توڑ کے نکلو گے باہر، یا اس کا ایک پورا دن انتظار کرو گے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ بینک کی نوکری کر رہے ہوئے آپ فتویٰ لے رہے ہو کہ یار مجھے دوسری نوکری، تب مجھے یہ نوکری نہ چھوٹے، ایسا فتویٰ دو. اچھا بھی یہ فتویٰ یہی ہے، تم دوسری نوکری ڈھونڈتے رہو، یہ بینک کی نوکری نہیں چھوڑنی جب تک دوسری نہ ملے. وہ اس طرح تو 10 سال نہیں چھوڑے گا، وہ تو اس طرح 15 سال نہیں چھوڑے گا. اور موت کا کوئی پتہ ہے کب موت آ جائے تو پھر اس دنیا سے گیا. تو بھائی فتوے کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، تقوی کے ساتھ وعدہ ہے، تقوی کے ساتھ وعدہ ہے. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے. کہا سنا معاف، کوئی بات میری بری لگی ہو معاف کیجیے گا. وقت بڑی بجلی کی طرح گزرتا ہے، پتہ نہیں لگتا. میں سمجھ رہا تھا کہ 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ ہمارے وقت میں بھی، جان میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. برکت بہت بڑی چیز ہے. کسی دن میں برکت پہ بات کروں گا اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. برکت بلکہ میرا بھی تھوڑی تجدید ہو جائے گی، تھوڑی کیا بہت زیادہ تجدید ہو جائے گی. مجھے اس کی ضرورت ہے. برکت سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں اور برکت ہی سب کچھ ہے. ہم جو ہے کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، کوانٹٹی کچھ نہیں ہے. برکت سب سے بڑی چیز ہے. جو اہم چیز جو ہے وہ برکت ہے، جو ہے ہماری زندگی پہ جو اثر انداز کرتی ہے. تو اللہ ہمارے جان مال اولاد رزق میں اور وقت میں ہمارے برکت عطا فرمائے، تاکہ اس کو ہم اچھے طریقے سے اچھی جگہ پہ استعمال کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہاں بھی راضی ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو جائیں. آمین یا رب. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. کہا سنا معاف، کوئی بات بری لگی ہو معاف کیجیے گا. آپ سب جن مناجات، جن دعاؤں کے ساتھ بیٹھی ہیں، دل میں ہیں، لے کر آئے تھے، بات نہیں کر سکے، نہ بتا سکے، ان سب پر، اور جنہوں نے لکھا دعاؤں کا، ان سب کی دعاؤں پر میں آمین بولتا ہوں. آپ سب بھی آمین بولیے. میری دعاؤں پر بھی اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے قرب، اپنی محبت اور اپنے عشق کا مزہ چکھا دے. عشق میں جو ہے ملوث کر دے، بھرپور ہمیں اپنے عشق میں ڈال دے اور نبی پاک کے طریقوں میں ڈال دے. زندہ رکھ کے اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ کرے. آمین ثم آمین. ہو سکے میری ہدایت اور صحت اور ایمان کی خصوصی دعا کیجیے گا، اور 11 مرتبہ درود پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اصالہ ثواب کرنا مت بھولیں. یہ جو میں نے پڑھا اور آپ نے سنا اور جو میں نے سنایا اور خود سنا، اللہ اس پہ مجھے بھی، ہم کو، اور مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستبرہ مستقلہ عطا فرمائے. جو جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جس پریشانی میں، اللہ ان سب کو پریشانی سے نکالے. عافیت خیر والے معاملے فرمائے. جو مقدموں میں ہیں یا بے عیب ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کو بے عیب اولاد عطا فرمائے. جو بے نکاح ہیں، اللہ ان کو عافیت خیر والے نیک رشتے کروائے. بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی، بہنوں کے، بھائیوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، سب کے. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. آپ سب سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے. آمین رب العالمین. میرے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ یہ شخص جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی، کیونکہ میں آپ ہی کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے اور میری بھی. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.